اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈی کے کنسلٹنسی چینل میں۔ خوش آمدید جی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے کلائنٹ بننا چاہتے ہیں اور ٹائم سے بائی سیل اور شارٹ سیل کی کال اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ جو نمبر آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لے کر ہمیں واٹس ایپ کریں، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کافی دن انجوائے کر رہے ہوں گے مارکیٹ کے جو حالات چل رہے ہیں۔ آپ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے اپنی حکومت کا، جن کے اتنے اچھے اقدامات کی وجہ سے جو ہے آج آپ کو یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اچھا، بات کر لیں ہم ٹیکنیکلز کے حوالے سے، کیونکہ ہم صرف ٹیکنیکلز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو آج جو ہے میں KSE 100 کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا باقاعدہ طور پہ کہ KSE 100 کی جو فیوچر موو ہے وہ کیسے نظر آئی، دیکھ رہے ہیں ہم اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آگے دیکھیں گے کہ آگے کن وجوہات کی وجہ سے یہ مووز آ رہی ہیں، اور آگے اگر کوئی گڈ نیوز نہ آئی تو مارکیٹ کہاں تک آ کے رکے گی، اور اگر کوئی گڈ نیوز آئی تو کیا اس لیول سے دوبارہ ریباؤنڈ ہو سکتی ہے مارکیٹ کے نہیں۔ آپ اسی چینل کے اوپر ایک میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے KSE 100 کے حوالے سے، وہاں پہ میں نے باقاعدہ طور پہ بتایا ہوا تھا، اگر آپ میرے پراپر ویور ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں میری ویڈیو، تو اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ جو ہے اپنا ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے، مارکیٹ نے اپنا ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن بنا لیا ہے۔ جب یہ اس کا جو رائٹ اس سائڈ کا جو شولڈر ہے، یہ والا شولڈر جب یہ بن رہا تھا، تب ہی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اب مارکیٹ یہاں تک دوبارہ 43,000 تک واپس آئے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ اس نے 43,000 کا لیول بریک کیا، دین 43,000 سے اوپر کی اس نے کلوزنگ دی ہے۔ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا، اگر آپ نے میری پرانی جو ویڈیو ہے وہ دیکھی ہو تو، کہ اگر 43,000 کا لیول اگر یہ بریک کر دے تو سیل آن اسٹرینتھ پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ۔ لیکن دیکھیں 43,000 سے یہاں پہ اس میں اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھا سکوں، زوم ان کر کے دکھا سکوں، تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں پرائز جو ہے ریجیکشن کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے سے یہاں تک آئی تھی اس کی پرائز، نیچے انڈیکس کی، اور یہاں سے پرائز ریجیکشن آئی اور یہاں تک مارکیٹ جو ہے ریباؤنڈ ہوئی، اوپر بھی پہلے گئی ہے، دین وہاں پہ جہاں پہ اوپننگ آئی وہاں پہ ہی اس کی کلوزنگ آئی، ٹھیک ہے۔ اس کینڈل کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عدد جو سیشن ہے، ایک عدد سیشن یہ آپ کو گرین دکھا سکتی ہے۔ اول یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی، میں آپ کو یہ ایڈوانس بتا دیتا ہوں، یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ ایک عدد سیشن یا دو عدد سیشن یہ یہاں سے مارکیٹ ریباؤنڈ ہو کے واپس چلے جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مارکیٹ میں جو فورن انویسٹر ہے وہ اس وقت سیل آن اسٹرینتھ پہ ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں میوچل فنڈ اگر آج آپ دیکھیں تو وہ بھی سیل آن اسٹرینتھ پہ ہے، کمپنیز نے بائی کیا تھا اور مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بائی کیا تھا۔ اچھا، انڈیویجول جو ہے، انڈیویجولز میں اس کو تھوڑا سا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ انڈیویجولز جو ہیں جتنے بھی نئے آئے تھے یہ کووڈ کے بعد 50% چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ 50% چھوڑ کے کیوں جا چکے ہیں؟ پہلی بات، انہیں مارکیٹ کا اس سے پہلے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ مارکیٹ میں کریش کیسے آتا ہے۔ نمبر 1 کہ ایک ہوتا ہے نا انسان کو بیمار ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا، ان کے اوپر انہیں بخار ہی پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہی جنہوں نے بھاگنا تھا وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جنہوں نے یہ دن گزار لیے انشاءاللہ وہ آگے کبھی جائیں گے نہیں، وہ مارکیٹ میں ہی بیٹھے رہیں گے، کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائیں گے۔ مارکیٹ ساری دنیا کے ایسے ہی چلتی ہے، ایسے ہی بڑھتی ہے اور اسی طریقے سے کام کرتی ہے۔ میں آپ کو اس میں ویڈیو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو گراوٹ آ رہی ہے، مارکیٹ جو گر رہی ہے، یہ بیسیکلی ایک، اگر آپ اسے پازیٹیو سینس میں لے کے چلیں تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی آ رہی ہے، اس کو بھی میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن پہلے جو ہے KSE 100 کے بارے میں آپ کے ساتھ میں پراپر طور پہ ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ KSE 100 جو ہے، اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریجیکشن تو آئی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا پراپر طور پہ، کیونکہ اس میں کوئی اس طرح کا سائن نہیں ہے کہ یہاں سے مارکیٹ ریباؤنڈ ہو جائے گی۔ ہاں البتہ یہاں پہ یہ اس کی سپورٹ ہے، یہاں پہ اگر یہاں سے یہ اس کو بریک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر اس کو بریک اگر یہ کر دے تو آپ ابھی بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور تب بھی میں آپ کو بنا کے پھر بتاؤں گا کہ میں پھر اس کو اس لیول پہ، یہاں پہ اس لیول پہ آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ 38,000 39,000 کے بیچ میں آ کے جو مارکیٹ ہے وہاں پہ آ کے جو ہے وہ رکے گی پھر۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے،
اگر 43,000 کا لیول بریک ہو کے نیچے کی کلوزنگ دے دے تو آپ نے پھر سائڈ پہ ہو جانا ہے، اور جو اس لیول پہ ہے 39,000 یہاں پہ آ کے مارکیٹ جو ہے وہ پھر آ کے رکے گی، گریجولی آئے گی، نیچے آئے گی اور اسی طریقے سے یہاں پہ آ کے رکے گی۔ اچھا، بات کریں مارکیٹ میں تھوڑی سی افواہیں ایسے چل رہی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھانے کے امکانات ہیں، مونیٹری پالیسی آ رہی ہے، مارکیٹ میں پریشر جو ہے وہ آنے کی وجوہات ایک یہ بھی ہے کہ منی بجٹ آ رہا ہے۔ وزیر خزانہ صاحب نے جب بجٹ دیا تھا اس میں کہا تھا کہ ہم جو ہے کسی قسم کا جو ہے ٹیکسز نہیں لگائیں گے، لیکن ابھی جو منی بجٹ لے آئے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ تابوت میں کیل ٹھوکنے کے برابر ہے ہوگا یہ منی بجٹ، اور ان سے بالکل جو ہے یہ ہتھیار پھینک چکی ہے نا جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے ٹیکسز بڑھا دینے ہیں، الٹا سارا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم کر دینا ہے۔ تو یہ بالکل ایک وہ بہت کہاوت ایک میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ 100 انسانوں کو قتل کرنا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا، ایک نااہل شخص کو با اختیار بنانا جتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ جتنی مرضی تباہی اتار دیں دشمن کے ہاتھوں سے اتنا نقصان نہیں ہوگا، البتہ ایک جو نالائق ایک نااہل شخص کو اگر آپ با اختیار بنا دیں، جتنا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا اتنا دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اب جو آ گئی ہے حکومت وہ نااہل اور نالائقوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور اس کا جو اس کے اثرات ہیں وہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ میں اب دیکھیں یہاں سے یہ ریباؤنڈ ہو سکتی ہے، مارکیٹ نا اپنی سپورٹ پہ ہے، ویسے میں دونوں تصویر کے دونوں رخ آپ سے شیئر کروں گا میں کیونکہ انالیسس کر رہا ہوں اس وقت۔ یہاں سے اگر ریباؤنڈ ہوتی ہے مارکیٹ تو دوبارہ یہ 47,000 کو ٹچ کر سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں گڈ نیوز چاہیے۔ لیکن ہمارے سر پہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نمبر 1 وہ یہ لٹکی ہوئی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالرز نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر دن بدن اونچی اڑان اڑتا جا رہا ہے، اور پاکستان کا جو روپی ہے وہ دن بدن ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی جو مین وجوہات ہیں وہ میں یہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ الگ الگ آپ کو ویڈیوز بنا کے دوں، لیکن اس کے لیے ڈیٹیل بنا دوں گا، لیکن ابھی جو تھوڑا تھوڑا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آؤٹ لک آپ کو پتہ چلے۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے ہم قرضے پہ ہی گزر بسر کر رہے ہیں، مطلب کہ جن سے قرضہ ہم لیتے ہیں ہم انہی سے ہی جا کے سامان انہی سے خرید لیتے ہیں۔ گویا کہ آپ کسی کے پاس جائیں، آپ اسے کہہ دیں کہ آپ مجھے تھوڑا قرضہ دے دیں، میں نے تھوڑی چیزیں خریدی ہیں، اسی سے قرضہ لیا، پھر اسی کی دکان سے آپ نے چیزیں خریدی اور واپس آ گئے، تو وہ قرضے کے طور پہ اسے آپ ڈبل منافع دے رہے ہیں کہ قرضے کے طور پہ آپ اسے انٹرسٹ بھی دیں گے، دین اس کو جو خریداری آپ کر رہے ہیں اسی سے ہی آپ اسے پروفٹ بھی دے رہے ہیں، اور اس کے گھر کا سسٹم آپ کے ہی گھر سے سارا چل رہا ہے، کیونکہ آپ کا معاش جو ہے بالکل زیرو ہے، اور آپ اسی کا معاش چلانے میں اپنے آپ کی تباہی اتار رہے ہیں، اور اسی کا جو معاش ہے وہ آپ چلانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ہماری وہی مثال ہے کہ ہم IMF سے تو قرضہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، IMF سے ہم قرضہ لیتے ہیں، دین ہم انہی سے ہی امپورٹ کرتے ہیں ساری چیزیں یورپ سے۔ آپ اگر چھوٹی سی چیز اگر دیکھیں کہ ملک میں ڈالر کیسے آتے ہیں، یا IMF سے قرضہ لے کے آ سکتے ہیں، یا ہماری اتنی اچھی تجارت ہو جائے، اتنی اچھی ہماری ٹریڈنگ ہو جائے، اتنی اچھی ہماری ایکسپورٹ ہو جائے کہ ہم جو ہے یہاں سے چیزیں جب باہر بھیجیں تو بزنس کے طور پہ ہمارے پاس ڈالر آنا شروع ہو جائیں۔ چلیں اگر ہمارے پاس ڈالر نہیں آ سکتے تو ہم تھوڑے ایسے اقدامات بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اپنی امپورٹس جو ہیں وہ تھوڑی کم کر دیں۔ امپورٹ کیسے کم کر دیں؟ تھوڑا سا امپورٹ کم کر کے ہم جو ہے اپنے اخراجات کو تو تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں نا، جن سے ہمارا ڈالر ہمارے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ مین لڑائی ہے ڈالر کی، جس کے پاس زیادہ ڈالر ہے، ہمیں کیونکہ ڈالر کی ضرورت ہے، روپے کی نہیں، تو روپیہ بہت ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہوئی ہے، سپلائی زیادہ، ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھی ہوئی ہے، سپلائی کم ہے، اس وجہ سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جو ہے سب سے پہلی چیز جو آپ کو میں بتاؤں، ہمارا سب سے بڑا جو دشمن اس وقت بنا ہوا ہے وہ IMF دیکھیں کس کے پاس ہے، وہ امریکہ ہے، امریکہ سے ہی وہ ہینڈل ہو رہا ہے، اور جو امریکہ ہینڈل کرتا ہے وہ جاپان کو بھی ہینڈل کرتا ہے۔ اب ہم جتنی بھی آپ اپنے ملک میں آپ جس کونے میں بھی رہ رہے ہوں، آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی جیپنیز کارز آ چکی ہیں، دیکھیں ہم شیمپو لے رہے ہیں، ہم کھانے کی اشیاء لے رہے ہیں، کچھ بھی لے رہے ہیں، وہ اتنا مہنگا نہیں ہے جتنی ایک سب سے مہنگی چیز جو اس وقت ہم امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے، وہ چلتی ہوئی گاڑیاں جو ہیں جیپنیز کارز، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں بہت زیادہ تعداد میں آ چکی ہیں۔ اب ایک گاڑی جو ہے وہ 16 18 لاکھ کے روپے کی ہے، تو اس کے بدلے میں آپ ڈالر پے کر کے اسے لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک پاکستان میں بزنس بن چکا ہے جیپنیز کارز کا۔
سوری، وہ جیپنیز کارز کا بزنس بن چکا ہے. اب آپ جتنی وہ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے بدلے آپ انہیں ڈالر دے رہے ہیں. حالانکہ ہمارے ملک میں اپنی ٹویوٹا، ہونڈا اور سزوکی کارز موجود ہیں. وہ گاڑیاں جو باہر سے لانے کی، امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی؟ یہ بیسیکلی ایک پری پلانڈ کے تحت یہاں سے ان کو پہلے آتھورائز کیا گیا کہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں گاڑیوں کا. جب وہاں سے امپورٹ ہونا شروع ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی جو ہیں وہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا، اب دوسری طرف سے اگر ہم بات کریں کہ ہماری جتنی ایکسپورٹس تھیں، یہ تو ہو گیا امپورٹ کے بارے میں کہ ہم نے خرچہ بڑھا دیا اپنا. دوسری طرف سے اگر اس کے ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس کے جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ بھی گاڑیوں کے سستے نہیں ہیں. وہ بھی ہم اب امپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان گاڑیوں کی جب کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ریپیئر کے لیے یا اس کو چینج کرنے کے لیے ہم باہر سے ہی امپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساز و سامان بھی، اور شیمپوز وغیرہ بھی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مسلینیس چیزیں ہیں. ایون کہ اب ہم گندم، چاول اور یہ چیزیں بھی امپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. دوسرے نمبر پہ اگر بات کریں ہم حکومتی پالیسی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پہلے عام جو ہے ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. ہم اپنے چاول ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، ہم اپنے سیال کوٹ کے فٹ بال اور سرجیکل چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے. اب وہ جو ہے ایکسپورٹ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، دن بدن نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں. مطلب کہ اب ہم نے اپنے گھر سے جتنے بھی ہماری تجوریاں تھیں ان کے منہ کھول دی ہیں، اور جہاں سے وہ ان میں پیسہ آ رہا تھا وہ جگہ ہم نے بند کر دی ہے. تو اب پیچھے تجوری میں جب کچھ آئے گا نہیں اور اس کا منہ کھول دیا تو وہ ایک دن ہوگا بالکل خالی ہوگی، اور خالی ہونا ہی تھا. کیونکہ اب پالیسیز اس طریقے سے بنائی گئی ہیں کہ آپ نے چاروں طرف سے اپنی تجوری کا منہ کھول دیا اور اس کے جہاں سے آ رہے تھے پیسے وہ جگہ بند کر دی ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے سب سے بڑا نقصان جو ہے ہمارے ملک میں اس چیز کا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈالر آ نہیں رہے بلکہ ڈالر زیادہ تعداد میں جانا شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد اگر اگلی بات کریں تو اگلی بات یہ کریں کہ ہمارے ملک میں جو ہے ایک پالیسی ہوتی ہے ہر ملک میں پراپر طریقے سے اسٹریٹجی جیسے آپ بناتے ہیں. یہاں پہ ہم بنا کے کام کرتے ہیں کہ کب انٹر ہونا، کب ایگزٹ کرنا ہے، اگلے سال کی کیا پالیسی ہوگی. چائنا میں اور انگلینڈ میں جو ہے کار پارکنگ پلازاز، جو پارکنگ پلازا میں گاڑی کھڑی کی جاتی ہے، وہ انہوں نے آج سے 30-50 سال پہلے بنانا شروع کر دیے تھے. تو وہ یہ سمجھ لیں کہ 8-10 سال ان میں ایک گاڑی بھی نہیں کھڑی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے 50 سال پہلے کی منصوبہ بندی کر کے چلے تھے. تو یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہوتی ہیں ان کی. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں ابھی تک چوتھا یہ وزیر خزانہ ہے ہمارے ملک کا اس وقت، صرف 3 سال کی حکومت میں چوتھا وزیر خزانہ ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ 5واں سیکٹری فائنانس چینج ہو چکا ہے. 5 سیکٹری فائنانس جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. ایف بی آر کو ہم نے 6 سے زیادہ جتنے اس کے چیئرمینز ہیں وہ ہم چینج کر چکے ہیں 3 سال میں. گویا کہ 6 مہینے کا ہم نے ایک ایف بی آر کا چیئرمین لگایا تھا، اس کو چینج کیا ہے. تو مطلب کہ وہ ابھی آ کے اپنی پلاننگ ہی کر رہا ہوتا ہے، سوچ ہی رہا ہوتا ہے اپنی فریکوینسیز، اپنے جتنے بھی اس کے جو اس کے انڈر لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اپنی پالیسیز کو بھی ڈسکس ہی کر رہا ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے حکومت نے نیا آرڈر کر دیا، نیا بندہ آ کے بیٹھ جائے گا. ابھی ان کو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتے، وہ اپنے پروں کو تول ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو حکومت آرڈر کر دیتی ہے اگلا بندہ آ جائے، آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ سے کام نہیں ہو رہا. تو مہربانی کر کے اگر حکومت ہی 6 مہینے کے لیے چینج اس طریقے سے کر لیا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. کم از کم کوئی نہ کوئی نائلوں کے ہاتھوں سے کوئی عقل والا بندہ بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے. تیسری چیز جو ہے، جس چیز کو حکومت میں رہتے ہوئے ان لوگوں نے اس کو دن بدن خراب کیا ہے، وہ ہے مہنگائی. مہنگائی ساری دنیا میں ہوئی ہے، بے شک ہوئی ہے، مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن ان کی جو سیلریز ہیں، ان کا جو ایک کمانے کی ایک جو آمدن ہے، آپ ان کی سورس آف انکم اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے مطابق وہ ایڈجسٹیبل ہے. ہمارے جو ہے یہاں پہ ایڈجسٹیبل نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے غریب بندے کا جینا آپ سمجھ لیں کہ مشکل ہوا ہے. لیکن اس مطابق میں کیونکہ مارکیٹ کے حوالے سے بات کروں گا تو میں مارکیٹ کے حوالے سے جس طرح پچھلی میں نے ساری باتیں کی ہیں، میں اس حوالے سے یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مارکیٹ اس کا اثر لیتی ہے مہنگائی کا بھی. اب انفلیشن جو ہے، انفلیشن ہوتی ہے بیسیکلی، انفلیشن جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ پہ جب اثر انداز ہوتی ہے تو یہ دن دیکھنے کو ملتے ہیں. چوتھی بات جو ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم نے ادارے نہیں بلکہ ایک بوجھ اپنے اوپر بنایا ہوا ہے. ادارے کچھ بھی نہیں کر رہے، بوجھ بزنس صرف. اب بات کیسے بوجھ ہیں یہ، اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اب یہ ڈسکس ہونے والی ہے کہ دیکھیں یہ ادارے نہیں بلکہ بوجھ ایسے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں ہمارا
پڑوسی ملک ہے، یہاں پہ 5 کروڑ انویسٹر ہیں. بنگلہ دیش ہمارا ٹوٹا ہوا حصہ ہے، اور یہاں پہ پاکستان سے زیادہ انویسٹر اسٹاک مارکیٹ کے. پاکستان میں سے 5 لاکھ سے کم انویسٹر، 5 لاکھ بھی پورے نہیں ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جب دل کیا مارکیٹ کو اوپر مار دیا، جب دل کیا نیچے مار دیا. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا ان ایکسپیکٹڈ موو آ گئی، 1200 پوائنٹ، 1500 پوائنٹ، 2000 پوائنٹ مارکیٹ اوپر چلے گی. دین اس کے بعد اگلے دن ہی مارکیٹ جو ہے وہ 2000 پوائنٹ نیچے آ گئی. پھر ایک دن آپ نے دیکھ لیا، اسے ایک دن پہلے جو ہے مارکیٹ 600 پوائنٹ اوپر کی، پھر نیچے 550 نیچے لے کے آئے، دین اس کے اوپر جو ہے کلوزنگ دے دی. تو ان ایکسپیکٹڈ جتنی بھی مووز آ رہی ہیں، یہ کیا اثر انداز نہیں کرتی مارکیٹ کو؟ انویسٹرز کا جو ایک منہ کا ذائقہ ہے وہ خراب نہیں ہوتا؟ انویسٹرز بد ذائقہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ کام کرنے کا مزہ نہیں آ رہا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے نئے اکاؤنٹس آ رہے تھے، جتنے بھی نئے اکاؤنٹس آ رہے تھے، وہ سارے 50% واش ہو کے وہ اپنے پیسے نکلوا کے، یا کچھ نکل گئے ہیں، کچھ نکل رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں مارکیٹ ہی کام کرنے کی نہیں ہے. اب ہوگا کیا اس کے بعد؟ ایک اور تباہی جو آنے والی ہے. اب دیکھیں، اگر بیلنس ہو کے چل رہا ہو نا، کہ کرپٹو کرنسی میں بھی کام ہو رہا ہو اور یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہو، پھر تو ماننے والی بات ہے کہ دونوں بیلنس ہو کے چل رہا ہے. اب یہاں کا پیسہ اٹھا کے چلا جائے گا کرپٹو کرنسی میں. اب جب کرپٹو میں جائے گا تو کیا خیال ہے یہاں کا پیسہ اب کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہاں انویسٹ ہو رہا ہے؟ کرپٹو کوئی پاکستان کی ہے؟ پیسہ تو آپ کا انڈائریکٹلی وہاں پہ ہی انویسٹ ہو رہا ہے، تو یہاں سے پیسہ نکلتا جا رہا ہے. پھر آپ رونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں پیسہ نہیں ہے، انویسٹر نہیں ہے. انویسٹر کہاں سے ہے؟ پہلی بات، آپ نے ادارے جو ہیں اس طریقے سے صرف ایک سمجھ لیں کہ سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں کہ صرف وہاں پہ اداروں کا نام ہی ہے، ادارے کچھ کام نہیں کرتے. آج جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے SECP نے نوٹس جیسے ہی لیا تو مارکیٹ کو نیچے مار دیا گیا. جمعے کے بعد ہی نیوز چلی کہ SECP نے جو ہے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے لیے مارکیٹ کے حوالے سے. اس کے بعد مارکیٹ نیچے گرنا شروع ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ نوٹس لیتے ہیں اسی کے بعد ہی تباہی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے گرین تھی، اس کے بعد ریڈ ہوگی. تو یہ جتنا کچھ ہوتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو لیفٹ، وہ مارتے رائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں مین جو یہ چیزیں ہیں وہ ہیں. اور ایک جو ہے میں آپ کو جو ہے اخلاقی طور پہ بتاتا چلوں کہ زیادہ تر بروکرز جو ہیں وہ ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں. ان کی کچھ فطرت میں بھی ہے، وہ زیادہ تر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر کام نہیں ہے، سر کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، حکومت کچھ نہیں کری، کام نہیں ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اوپر نیچے کا سارا نظام کیا ہوا انسٹیٹیوشن سمیت، کیا بروکرز ان میں اپنا ہاتھ نہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے؟ کیا غلط کالز جو ہیں وہ انڈیویولس کے ساتھ شیئر نہیں کیے گی؟ میرے اتنے زیادہ کلائنٹس ہیں جو بروکرز کے ہاتھوں قریب جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ سر بروکر نے کہا تھا ہم یہاں پہ خرید لو، ہم خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب کہاں جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے بروکر انہیں غلط گائیڈ کرتے ہیں. جب وہ غلط گائیڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کا سارا جتنا پیسہ ہے انہیں نقصان ہوتا ہے. نقصان ہونے کے بعد وہ یہاں سے اپنے اکاؤنٹ واش کر کے کہتے ہیں مارکیٹ ہی غلط ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں. انہیں پہلے جان کے مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا انوسینٹ موو میں کہہ دیا گیا ہو، انوسینٹ موو نہیں ہوتی بروکرز کی طرف سے. انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں. صرف وہ اپنی کمیشن کی خاطر کہ پہلے غلط جگہ بائنگ کریں، دین جب وہاں سے وہ ڈیلیوری لے لے گا اور دوبارہ کمیشن لگے گی تو تھوڑا پھر اگریسو ہو کے کام کرے گا اور سٹا بازی کی طرف آئے گا، ہماری کمیشن کی طرف جائے گا. تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ انڈائریکٹلی اپنی کمیشن کی طرف ہی ہوتا ہے بروکرز کا. تو انہیں پھر آخر میں اللہ کی جب مار پڑتی ہے تو یہ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سر کام نہیں رہا، مارکیٹ میں کام نہیں رہا. حالانکہ پہلے خرابی یہ خود پیدا کرتے ہیں. اپنے کلائنٹس کو پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے، ان کو اتنا بد ذائقہ کر دیتے ہیں کہ وہ مارکیٹ سے خوش نہیں ہوتے. دیکھیں یہاں پہ جو بھی ہے وہ پرپز اس کا کیا، کمانا. جب وہ کمائے گا نہیں تو یہاں سے وہ چلا جائے گا. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ سے اب پیسہ نکلنا شروع ہو گیا. پیسہ اب نکلنا شروع ہو گیا. انڈیویولز جتنے بھی نئے آئے تھے، جتنے آپ نے دیکھا کہ ایک اچھی خاصی تعداد آئی تھی لاک ڈاؤن کے بعد مارکیٹ میں، اب وہ ایسے ایسے نکل رہے ہیں. جو میں نے جیسے اپنی ویڈیو میں سٹارٹ میں بتایا کہ جو اب ان حالات میں رک گیا وہ تو چلو کھلاڑی بن گیا. جو یہاں سے نکلتا گیا اس نے واپسی کا منہ نہیں کرنا، اس نے پھر مارکیٹ کو چھوڑ کے چلے جانا، وہ پیسہ بھی مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا. اچھا، اب جو سب سے میں نے سٹارٹ میں آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ یہ جو گراوٹ آ رہی ہے اس کو اپرچونٹی کیسے سمجھا جائے، یہ اپرچونٹی کیسے ہوگی. دیکھیں جب بھی مارکیٹ میں کریش آتا ہے نا تو کریش کوئی تاحیات نہیں ہوتا، تاحیات کبھی کوئی کریش نہیں ہوا. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں کہ 2008 کا جو کریش تھا اس کے بعد مارکیٹ کافی ٹائم بند رہی، اس کے بعد جب اوپن ہوئی تو آپ اس وقت نا ذرا نیسلے کا ریٹ دیکھیے گا. 2008 کی رینج میں نیسلے کا ریٹ 800 سے 900 کے درمیان تھا.
اور پھر آپ 2012 میں چلے جائیے گا تو نیسلے 12,000 کا ہوا تھا. گویا کہ اگر آپ اس معنی میں اگر صرف 1,000 کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ 1-2 گنا نہیں بلکہ 12-13 گنا اوپر انکریز ہوئے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مارکیٹ جب کریش ہوتی ہے تو کریش ہونے کا مطلب کریش ہونا نہیں ہوتا، تباہ برباد ہونا نہیں ہوتا، قبر نہیں ہوتی کہ قبر سے بندہ باہر نہیں نکلے گا. یہاں پہ ہر مارکیٹ کریش ہوتی ہے، کرپٹو بھی کریش ہوتی ہے، نسڈیک بھی ہوتی ہے، سنسیکس بھی ہوتی ہے، جتنی بھی دنیا کی ہیں سب کریش ہوتی ہیں. لیکن کریش ہمیشہ اپرچونٹی ہوتی ہے بلز کے لیے. آپ کو یہ جتنا کچھ مل رہا ہے ابھی یہ کریش، میں ان سب انڈیویژلس جو اس وقت ڈس ہارڈ ہوئے ہیں اور مارکیٹ کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں، صرف ان کو کرنے میں وہ اپنی مرضی، صرف میں ان کو تھوڑی سی یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ابھی جو یہ دن ہے یہ کیش ارینجمنٹ کے دن ہے. جتنا اگر آپ کا نقصان ہوا ہے یہ ابھی کیش اگر آپ ارینج کر کے رکھ لیں تو یاد رکھ لیں حکومت کے رہ گئے ہیں تقریباً 2 سال سے بھی کم کا ٹائم. تو 2 سال سے بھی اگر کم کا ٹائم رہ گیا تو اینڈ میں انہوں نے کوئی نہ کوئی پرفارمنس تو دکھانی ہے کہ کس منہ سے جاؤ گے غالب. شرم تم کو مگر نہیں آتی، لوگ ایسے ان کو آگے سے جواب دیں گے. تو انہوں نے تو جانا ہے پبلک میں اور کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے مارکیٹ کے حالات بھی سیٹ کرانے ہیں ایٹ دا اینڈ. ٹھیک ہے، تو اب ایٹ دا اینڈ جب ٹھیک کرائیں گے تو یہ اپرچونیٹیز بنتی جا رہی ہیں مارکیٹ میں جو ہے اچھی لیولز پہ بائنگ کرنے کی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ بھی جاتا ہے، ایک دو بڑھ گیا نا، 2 مہینے اور مارکیٹ جو ہے وہ خراب رہے گی، اس کے بعد اس نے منہ اوپر کی طرف کرنا ہی کرنا ہے لازمی. تو اس وجہ سے آپ لوگ کیش کی ارینجمنٹ ابھی کریں، آپ کے سارے لاسز جو ہیں. لیکن پھر ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں، سب سے بڑھ کے مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے انڈیویژلس کو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مارکیٹ جب 27,000 سے 32,000 تک پہنچی تھی تب تو شارپ ریکوری آ گئی تھی کریش کے بعد. 32,000 کے بعد جب اگلی رکی تھی 36 کے پاس، تو آپ وہاں پہ اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا پہ تب بھی میں انڈیویژلس کے منہ سے یہی سنتا تھا، یار یہاں پہ کیا کروں، میری یہاں کی بائیں گے، میری وہاں کے بائیں گے. حالانکہ اس وقت بل رن ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا، بل رن مڈ میں نہیں پہنچا تھا، سٹارٹ ہوا تھا. لیکن انڈیویژل اس وقت بھی رو رہے تھے. وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ انہیں مووز کا نہیں پتہ چلتا، انہیں ٹیکنیکلز کا نہیں پتہ ہوتا، انہیں فنڈامنٹلز کا نہیں پتہ ہوتا. وہ ہر اپر کیپ کے جب بھی چیز کو اپر کیپ لگتی ہے وہ پیچھے جا کے اپنا آرڈر پلیس کر دیتے ہیں. اور جب وہاں پہ وہ اپنا آرڈر پلیس کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے سامنے؟ اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن 10-20 پیسے اوپر چیز جاتی ہے، وہ بھی کمیشن کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں تو نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جو بھی اپر کیپ لگنا شروع ہو جاتا ہے انڈیویژل پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سستے پہ مال لینا چاہیے. سستے پہ کیسے آپ کو کیسے پتہ چلے گا سستا کیا ہے؟ اس کے لیے ٹیکنیکلز کا سیکھنا لازمی ہے. ٹیکنیکلز اگر نہیں آتے تو آپ کسی کی کنسلٹنسی لے لیں، کم از کم وہ آپ کو گائیڈ تو کم از کم صحیح لیول پہ کر لیں، لیکن بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ سارے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے یہ جو بیسیکلی میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ میں نے آپ انڈیویژلس کے لیے بنائی ہے کہ یہ سارے وجوہات ہیں مارکیٹ میں. پہلے آپ کو ٹیکنیکلز بتائے گئے اس لیول کے کہ 43,000 کو اگر بریک کرے تو سیل آن اسٹرینتھ ہے، اس سے اوپر ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات ساری وجوہات بتائی کہ مارکیٹ کی گراوٹ کی وجوہات یہ ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. تیسری بات جو آ گئی کہ اب بھی جو ہے یہ میرا کام ہے بتانا، کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. مطلب کہ اب جو وقت آ رہا مارکیٹ میں، آگے آنے والے دن یہ مارکیٹ میں پیسے کمانے کے دن آ رہے ہیں. دیکھیں مارکیٹ یہاں سے جب اس طریقے سے اوپر جا رہی تھی تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہے 27,000 کا لیول، یہاں سے 30 مارچ کو کریش کمپلیٹ ہوا، مارکیٹ اوپر جا رہی اوپر جا رہی اوپر جا رہی. اب یہاں سے مارکیٹ ادھر آئی ہے، ادھر سے اب نیچے آ رہی ہے نیچے آ رہی ہے. چلے اگر یہاں تک نیچے 27,000 تک بھی آ جائے تو کیا خیال ہے یہاں سے مارکیٹ نے اوپر نہیں جانا؟ اب جو یہاں تک یہ 50,000 تک 2017 میں آئی تھی، 50,000 کراس کیا، ابھی آئی ہے 48,000 تک. تو 2008 کے کریش کے بعد کیا مارکیٹ بالکل ہی قبر میں چلی گئی تھی؟ قبر میں نہیں گئی، مارکیٹ ہی ہے، اس نے دنوں میں واپس ریکور ہو جانا ہے. تو اس وجہ سے ابھی اگر جو ان حالات میں کھڑا ہو گیا وہ بن جائے گا کھلاڑی، اور جو ان حالات کو چھوڑ کے چلا گیا گھر اس نے پھر مارکیٹ کا واپس اس کی طرف منہ نہیں کرنا. یہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں. امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کوشش جو ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہی بالکل فیکٹ کے پہ مبنی ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل کی آواز یہاں تک یقیناً میں نے پہنچا دی ہوگی، اور آپ لوگ اس چیز پہ مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہوں گے کہ یہی سارے معاملات ہیں. لیکن میں آپ کو پھر بھی اینڈ میں ایک سجیسٹ کروں گا کہ مارکیٹ میں ایک اچھی جگہ ہے، کمانے کی جگہ ہے. اسے یہاں سے کما کے ہمیشہ لے کے جائیں، لاس کر کے مت جائیں.
شکریہ.